چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ تو جنت میں ہے تو جنت افضل، مکے میں ہے تو مکہ افضل، مدینے میں ہے تو مدینہ افضل۔ اس کو میں ایک دلیل کا زیور دے لوں۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلی صف کا شرف کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صف اول کا شرف کیا ہے تو وہ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے کدا ڈالیں، الجھاؤ بن جائے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، اگر پتہ چل جائے کہ صف اول میں کھڑا ہونے کا ثواب کیا ہے۔ اب صف اول کون سی ہے؟ یہ جو محراب کے ساتھ والی صف ہے یہی صف اول ہے نا، لیکن امام اگر مصلی اٹھا کے برآمدے میں لے جائے تو بتاؤ یہ صف اول رہے گی؟ صف اول کا شرف برآمدے میں چلا جائے گا، اور امام اگر وہاں سے بھی مصلی اٹھا کے صحن میں لے جائے تو بتاؤ کہ صف اول کا شرف برآمدے میں رہے گا، شرف صحن میں چلا جائے گا۔ تو 14 صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا نکما شخص بھی مصلی بدلے تو شرف بدل جائے۔ تو نبیوں کا امام مکے میں ہو تو شرف مکے کو ملے، مدینے میں ہو تو شرف مدینے کو ملے، جنت میں ہو تو شرف جنت کو ملے، جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہے۔ تو شیخ کہنے لگے جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب حضور مدینے میں تھے تو مدینہ افضل تھا، جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر کی قسم اس لیے کہ یہاں آپ رہتے ہیں۔ تو سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم کی۔ تو شیخ امام رازی کہتے ہیں کہ ترتیب کلام اب یوں سمجھ میں آئی کہ رب فرما رہا محبوب تیرے مکان کی بھی قسم، تیرے زمان کی بھی قسم۔ سورۃ البلد میں محبوب کے مکان کی قسم کی تو سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم کی۔ تیرے مکان کی بھی قسم، تیرے زمان کی بھی قسم، تیرے کوچہ و بازار کی بھی قسم، تیرے لیل و نہار کی بھی قسم۔ قسم ہے محبوب تیرے عہد زرین کی، تیرے دور حسین کی، تیرے عہد فرخ فال کی، اور تیرے دور ہمایوں کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ انسان کا خسارہ بیان کرنے سے قبل محبوب کے زمانے کی قسم کی۔ اچھا ویسے آج کا انسان تو خسارہ مانتا نہیں ہے، اس سے پوچھیں وہ کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہوں، میں تو ایٹم کا کلیجہ چیر لیا ہے، میں تو چاند کی چھاتی رون چکا ہوں، میں تو مریخ کے سفر کی تیاریوں میں ہوں، میں تو پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا لیا ہے، پوری کائنات سمٹ کے میری مٹھی میں آ گئی، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ یہ میرے عالی نصب محلات دیکھو، یہ تارکول بچھی سڑکیں دیکھو، یہ لشکاریں مارتی مارکیٹیں دیکھو، یہ خوبصورت پلازے دیکھو، زندگی کا حسن اور جمال ملاحظہ کرو، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ کہاں گھاس پھونس کی جھونپڑیاں اور کہاں عالی نصب محلات، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی میسر نہیں تھا، اور آج ٹیبل پہ اتنے کھانے ہیں کہ انتخاب مشکل ہوتا ہے کون سا کھائیں کون سا چھوڑیں۔ کبھی زمانہ تھا کہ پہننے کے لیے لباس بھی پورا دستیاب نہیں ہوتا تھا، پیوند لگے لباس ہوتے تھے، اور آج اتنے لباس کے موسم بدل جاتے ہیں اور لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ تو انسان کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو زندگی کا لطف کشید کر رہا ہوں۔ کہاں چل چل کے تھک جاتے اور پاؤں میں آبلے پڑ جاتے، اور کہاں مہینوں کی مسافتیں گھنٹوں پہ آ گئی۔ میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو چرخ پہ جھولتا ہوں، میں تو دھرتی کا کلیجہ چیر لیا ہے، میں تو پانیوں کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہو گیا ہوں، میں تو چاند کی چھاتی رون چکا ہوں، میں تو ایٹم کا کلیجہ شک کر چکا ہوں، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ اللہ کہتا ہے محبوب قسم تیرے زمانے کی یہ انسان خسارے میں ہے۔ انسان خسارہ مانے نا، اللہ محبوب کے زمانے کی قسم کر کے کہے کہ یہ خسارے میں ہے، تو پھر خسارہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں خسارہ جو ہے یہ حیوانیت کا نہیں ہے، یہ انسانیت کا ہے۔
اگر یہ ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، یہ تو چڑیا بھی اڑتی ہے۔ اگر پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہو گیا ہے تو یہ تو مچھلی بھی اتر جاتی ہے۔ انسانی کمال کیا ہے؟ مروت، بھائی چارہ، ہمدردی، مساوات، محبت، ایثار۔ اور یہ انسانی کمالات دم توڑ رہے ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، خون سفید ہو رہے ہیں۔ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ ایکسیڈنٹ میں جو بچ جاتے ہیں وہ مرے ہوں کی گھڑیاں نہیں اتارتے۔ تو یہ انسانیت خسارے میں نہیں چلی گئی؟ آج کا انسان دہشت گرد ہے، آج کا انسان ڈرون حملے کرتا ہے، آج کا انسان انسانوں کی لاشوں پہ رقص کرتا ہے، آج کا انسان انسانوں کی کھوپڑیوں سے فٹ بال کھیلتا ہے، آج کا انسان چھوٹے چھوٹے بچوں میں بم بلاسٹ کر دیتا ہے اور بچوں کی بوٹیاں دیواروں سے چپک جاتی ہیں اور وہ ذمہ داریاں قبول کرتا پھرتا ہے۔ آج کا انسان انسانیت کا دشمن ہے، عزتوں کا لٹیرا ہے۔ لیکن محبوب کے زمانے کا انسان دیکھنا ہو، تمہیں ابو بکر و عمر جیسے انسان ملیں گے، تمہیں عثمان و علی جیسے لوگ ملیں گے، تمہیں بلال حبشی جیسے لوگ ملیں گے۔ تو خسارے سے بچا ہوا زمانہ دیکھنا ہے تو پھر محبوب کے زمانے میں آنا ہوگا۔ کہا قسم ہے محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں۔ اب انسانیت کا خسارہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسانیت کا خسارہ یہ ہے کہ وہ اپنی سانسوں سے اپنی زندگی کو توڑ رہا ہے۔ سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں لیکن چھوٹا ہو رہا ہے۔ جب گنتی الٹی شروع ہو جائے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ میری اور آپ کی گنتی الٹی چل رہی ہے، کوئی 70 سے نیچے آ رہا ہے، کوئی 60 سے نیچے آ رہا ہے، کوئی 50 سے نیچے آ رہا ہے۔ یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے۔ کبھی آپ اشارے پہ رکیں تو وہاں گنتی الٹی چلتی ہے، اور وہ 120 سے بھی نیچے آ رہی ہو تو ایک لمحہ آتا ہے کہ زیرو پہ آ جاتی ہے، اور پھر جب زیرو پہ آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے رکنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ جب زیرو پوائنٹ پہ آئے گی زندگی کی سانسیں تو اسی کا نام موت ہے۔ تو یہ سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں لیکن یہ اپنے آپ کو توڑ رہا ہے، چھوٹا ہو رہا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیسے ہے۔ میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک شخص پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز بھی لگا رہا تھا۔ آج کل تو یہ پاپڑ بیچنے والے بھی آواز لگاتے ہیں، اس زمانے میں اس نے پھٹے پہ برف رکھی تھی اور ساتھ آواز لگا رہا تھا ارحمو ارحمو من یذوب راس مالہ، اور گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ۔ میں ایک ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل 2 آنے زیادہ کما لیں۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے پڑا پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے، آپ کا لاکھوں کروڑوں میں فائدہ ہو جائے۔ لیکن برف بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا تو کل برف ہی نہیں ہوگی، تو یہ تو پگھلتی جاتی ہے۔ تو وہ کہتا ہو لوگوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ۔ میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے، اور میں نے اس کو کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ اور تو دہائی دے رہا ہے کہ لوگوں مجھ سے برف خرید لو۔ اگر تجھے اب کوئی گاہک مل جائے، وہ تجھے درہم دے دے، دینار دے دے، تجھے کوئی جنس دے دے اور اس کے بدلے میں برف لے لے، تو تجھے کوئی فائدہ ہو گیا کہ برف کے بدلے تو نے جنس لے لی، برف کے بدلے تو نے درہم لے لیے، برف کے بدلے تو نے دینار لے لیے، تو تیرا فائدہ ہو گیا۔ تو میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے سلام پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، کسی مجبور کے کام آ جاؤں، سجدہ و قیام کر لوں، تو یہ میری سانسیں کام آ گئی، ورنہ سانسیں پگھل رہی ہیں اور میرے ہاتھوں سے نکل رہی ہیں۔ تو یہ پگھلتی ہوئی برف ہے، یہ سانس رکتے نہیں، سو کر بھی گزر جائیں گے، آوارگی میں بھی گزر جائیں گے، چائے والے کھوکھے پہ بھی گزر جائیں گے، اور تاش کھیلتے بھی بیت جائیں گے، گپ شپ میں بھی گزر جائیں گے، سجدوں میں بھی گزر جائیں گے۔
لیکن ان سانسوں کے بدلے میں ہم خریدتے کیا ہیں؟ یہ اختیار ہمارا ہے۔ میں آپ کو مبارک دے رہا ہوں کہ آپ اس وقت اپنی سانسیں بیچ رہے ہیں اور اس کے بدلے میں درس قرآن لے رہے ہیں۔ تو یہ سودا اچھا کر رہے ہیں آپ کہ ان سانسوں کی کوئی قیمت پڑ رہی ہے، ان گھڑیوں کا کوئی وزن ہے، اور ان سانسوں کے بدلے آپ قیمتی سرمایہ لے رہے ہیں۔ میں بھی اور آپ بھی، یہ سانسیں ہماری